بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے آپ اور آپ کا خاندان دونوں خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہماری زندگی میں ہر دن 2 بار قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس عنوان کے متعلق کچھ مثالیں پیش کریں گے، جس کو جاننے کے بعد آپ کی زندگی یقیناً بدل جائے گی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ محترم سامعین، امریکہ کے سابق صدر براک حسین اوباما ایک عام سے پروفیسر تھے۔ یہ یونیورسٹی آف شکاگو میں لا پڑھاتے تھے۔ ان کی زندگی مشکلات اور غربت میں گزری تھی۔ والدہ نے 2 شادیاں کی، دونوں ناکام ہوئے۔ یہ خود کینیا کے پروفیسر اوباما سینئر کی اولاد تھے۔ پروفیسر انہیں بچپن میں اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر واپس کینیا چلے گئے۔ یہ جوانی میں مختلف جگہوں پر دھکے کھاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی بات سن لی، ان کو امریکہ کا صدر بنا دیا۔ سامعین، ان کی جوانی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صدر اوباما کے ایک پاکستانی دوست تھے جن کا نام صادق تھا۔ صدر اوباما ایک بار گھر سے سوٹ کیس لے کر صادق سے ملنے نیو یارک آئے۔ صادق ان دنوں نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا اور اوباما نے صادق کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر صادق کو فون کیا۔ صادق نے بتایا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، آپ میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اور وہ تھوڑی دیر ساری رات تک پھیل گئی۔ اوباما ساری رات سوٹ کیس لیے فٹ پاتھ پر بیٹھا رہا۔ صادق صبح آیا تو اس نے اوباما کو ساتھ لیا اور قریبی ریسٹورنٹ پر لے گیا۔ وہاں ناشتہ کی ٹیبل پر اخبار پڑا تھا۔ سامعین، ان دنوں میں صدارتی الیکشن کے دور تھے۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن الیکشن کی خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ اس میز پر جو اخبار پڑا تھا اس پر امریکی صدارتی امیدواران کی تصویریں چھپی تھیں۔ اوباما نے اخبار اٹھا کر صادق سے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں صدارتی الیکشن لڑوں اور میں امریکہ کا پہلا بلیک صدر بن جاؤں۔ صادق نے کہکا لگایا اور کہا، پہلے تم ناشتہ کر لو، صدارتی الیکشن کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ سامعین، یہ خواہش سن 1990 میں ایک دیوانے کا خواب لگتی تھی، کیونکہ براک حسین اوباما بے سہارا اور غریب تھے، سیاہ فام تھے۔ ان کی رگوں میں مسلمان پروفیسر کا خون دوڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی مر جائیں گے مگر کسی سیاہ فام کو صدر نہیں بنائیں گے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں کہ اس واقعے کے ٹھیک 15 برس بعد براک حسین اوباما امریکہ کے صدر بن چکے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قبولیت کی گھڑی کا نتیجہ تھا۔ محترم سامعین، 29 جون 2019 کو پاکستان افغانستان کے خلاف ورلڈ کپ کا میچ ہار رہا تھا۔ گیندیں کم تھیں اور سکور زیادہ ضرورت تھے۔ افغانستان کے سپنرز میچ پر حاوی آ رہے تھے۔ پاکستان کے جس بیٹسمین نے بھی چھکا یا چوکا لگانے کی کوشش کی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا۔ وہاب ریاض 9ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو افغانستان کے بیسٹ باؤلر راشد خان بولنگ کروا رہے تھے۔ وہاب ریاض نے راشد خان کو پہلے چوکا لگایا اور اس کے اگلے ہی اوور میں اسے چھکا لگا دیا۔ میچ پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میچ کے بعد وقار یونس نے وہاب ریاض سے پوچھا کہ آپ بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے تو بڑی نازک صورتحال تھی، آپ کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہاب ریاض نے کہا، جب میں بیٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ میری عزت رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی وہاب ریاض اور افغانی راشد خان دونوں مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف وہاب ریاض کی ہی عزت کیوں رکھی؟ کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور وہاب ریاض نے اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے عزت کی دعا کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھ دی، جبکہ راشد خان اس وقت گیند ہی رگڑتا رہا۔
آپ اسی طرح ناکام اور برباد لوگوں کے بارے میں بھی ریسرچ کر لیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آج یہ جس صورتحال کے شکار ہیں، یہ صورتحال ان کے منہ سے کسی دن نکلی تھی، یا وہ اپنے منہ سے بولے تھے جاؤ مجھے پکڑ لو، جاؤ مجھے پھانسی لگا دو، جاؤ مجھے جیل میں پھینک دو، جاؤ مجھے نکال دو، یا جاؤ میں زمین پر لیٹ جاؤں گا، میں فٹ پاتھ پر بیٹھ جاؤں گا، میں پھانسی پر چڑھ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ جس وقت یہ کہہ رہے تھے وہ منحوس گھڑی تھی، ان کی خواہش قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں ریکارڈ ہو گئی اور قدرت نے انہیں یہ دے دیا جس کی انہوں نے خواہش کی۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، جان ایف کینیڈی کھلی گاڑی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ کوئی شخص ہے جو دنیا کے سپر پاور کے صدر کو گولی مارے گا، یہ ہمت کون کرے گا، اور پھر وہ کھلی گاڑی میں گولی کا نشانہ بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو اکثر اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ مجھے چوک پر لٹکا دینا، تو پھر تاریخ نے دیکھا وہ پھانسی بھی لگے اور ان کا پھانسی گھاٹ بھی چوک میں بنایا گیا۔ حسن مبارک کہتا تھا پکڑ لو مجھے جیل میں ڈال دو، وہ پکڑا بھی گیا، جیل میں بھی ڈالا گیا۔ صدر صدام حسین کہتے تھے مجھے لڑکا دینا، جب وہ تقریر کیا کرتے تھے تو ان کا تقی کلام ہوتا تھا مجھے لڑکا دینا، تو پھر دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ ان کو لٹکایا گیا، ان کو پھانسی بھی دی گئی۔ کرنل قذافی کہتا تھا میں اپنی قوم کو سپر نیشن نہ بنا سکا تو میری لاش پر پیشاب کر دینا، تو دنیا نے اس کی لاش بھی دیکھی اور لوگوں کو اس پر پیشاب کرتے بھی دیکھا۔ ہم سب لوگ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح ایک پکار ہوتی ہے، اور جب ہم اکثر تسبیح کرتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی گھڑی آتی ہے جب ہماری تسبیح اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے اور ہماری پکار پر اللہ تعالیٰ کی رحم جاگ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تسبیح شبھ گھڑی کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ جب گھڑی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہر وقت منہ سے اچھی بات کہی کریں، اچھے الفاظ بولا کریں، بری بات سے پرہیز کیا کریں، برے الفاظ سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اپنی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے دیں۔ شکریہ۔